الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی بہانے سے نوازنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت ہے. بندہ انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ خطائیں کر ڈالتا ہے، کچھ نہ کچھ لفزشیں ہو جایا کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس نے مجھے کبھی ناراض کر دیا ہے، میں اس کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے سے قریب کر دوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے سال میں کچھ ایسے مواقع رکھے گئے ہیں، کچھ ایسے جگہیں رکھی گئی ہے، کچھ ایسے اوقات رکھے گئے ہیں کہ میرا بندہ ان اوقات میں، ان خاص گھڑیوں میں، ان خاص اوقات میں کچھ مجھے یاد کر لے، مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کر لے، ٹوٹی پھوٹی کچھ عبادتیں کر لے، اور وہ میرا بندہ جو مجھ سے بچھڑ چکا ہے مجھ سے قریب ہو جائے. سال بھر میں کتنے ایسے مواقع اللہ تعالیٰ کی تعریف سے رکھے گئے. بعض گھڑیاں بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان عبادتوں اس گھڑیوں میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو عبادت کی توفیق ہو گئی، کچھ اپنے آنسو کو بہا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. انہی خاص گھڑیوں میں سے، انہی خاص ایام میں سے، انہی خاص دنوں میں سے یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بھی ہے. پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت کرنا جتنا محبوب ہے اتنا سال کے کسی اور دن میں نہیں ہے. ان 10 دنوں میں بیدار رہ کر عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض عبادتیں ایسی رکھی ہے جو سال بھر میں کسی اور دن ادا کرنے سے کوئی عبادت ادا ہو ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا، 9 دنوں میں، چونکہ 10واں دن وہ ذی الحجہ کا وہ قربانی کا دن ہے. 10ویں تاریخ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، 11ویں تاریخ کو بھی نہیں، 12ویں تاریخ کو بھی. یہ جو 9 دن ہے اس میں روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر. 1 رات عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر. میں نے ہفتے گزشتہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ دن بھی فضیلت کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے
کہ ان دنوں میں بھی عبادت کا خوب اہتمام کرے. کم سے کم اتنی کوشش ہو کہ ہم ان دنوں کے اندر 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اس رمضان میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بہت ساری مشغولیات کے باوجود دل میں پختہ ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے رمضان کا مہینہ ہے میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، بلکہ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میری تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے. اسی طرح کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 10 دنوں کے اندر بھی عبادت کا خوب اہتمام اور نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے قربانی کے لیے تو ادھر سے ادھر لے جانے میں کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. ایک عبادت کو ادا کرنے کا اہتمام تو ہے، قربانی کرنے کا شوق بھی ہے، قربانی کی اہمیت بھی معلوم ہے، لیکن دوسری عبادت جو زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھنا ہے 5 وقتہ نماز کا اہتمام بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان دنوں میں بھی 5 وقتہ نماز کا اہتمام، ہو سکے تو روزوں کا اہتمام، اور خصوصی طور پر ان 10 دن میں ایک دن ہے جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، جو 9ویں ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو آتا ہے. ہمارے ملک کے اعتبار سے سنیچر کو عید کا دن ہے تو 9واں دن ہے جمعہ کا دن. اس مرتبہ عرفہ کا دن 9ویں ذوالحجہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی بھی فضیلت اور اہمیت ہے. اور عرفہ کے دن کی فضیلت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کرے گا، روزہ رکھے گا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ کو اور 1 سال بعد کے گناہ کو معاف فرما دے گا. 2 سال کے گناہ معاف ہو جائے. کوشش ہو کہ آدمی عرفہ کے دن بھی روزے کا اہتمام کرے، لیکن یہ بھی یاد رکھے جہاں پر حدیث سے بات میں یہ بیان کیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوا کرتے ہیں، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ کا اصول یہ ہے جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے روئے گا نہیں، گر گرائے گا نہیں. یا نمازوں کا اصول یہ ہے اگر بندے نے نماز کو چھوڑا ہے تو جتنی نماز کو چھوڑا ہے نمازوں کی قضا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا کسی کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کا مال ناحق لے لیا ہے، کسی کا حق دبا کر رکھا ہے، اتنے بھی روزوں کا اہتمام کرے گا، گناہ صغیرہ تو معاف ہو جائیں گے. لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو معاف فرمائیں گے جب تک جس بندے کے جو حقوق کو دبائے گئے ہیں، جس کے جو مال کو لیا گیا ہے وہ مال اس کو نہیں پہنچایا جائے گا، اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی تب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا. بہرحال عرفہ کے دن روزے کا اہتمام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ جس نے عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے. دوسری چیز گزشتہ ہفتے میں تلاش کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیر کا، تحلیل کا اور تحمید کا اہتمام کرے. یعنی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کا بھی، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا بھی، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کا اہتمام. اور اس کے لیے تکبیر تشریح کہی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایسا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور تحلیل لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہے. اسی وجہ سے ہمارے بعض تابعین کا معقول تھا، اور اسی طرح صحابہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
اور صحابہ کا ایک معمول تھا کہ وہ ان دنوں کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں نکلتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ اس تکبیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور وقت کے اندر اس تکبیر کا اہتمام کرنا ہی، لیکن خصوصی طور پر 9ویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ، 5 دن 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت بلند آواز سے، عورتوں کے لیے حکم یہ کہ آہستہ آواز سے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اس تکبیر تشریف کو پڑھنا واجب ہے، چاہے امام صاحب پڑھے یا نہ پڑھے، ہر ایک کے لیے حکم یہ، کبھی نماز چھوڑ جائے، جماعت سے نماز نہ پڑھ سکے تو حکم یہ کہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز ہے، فرض نماز کے بعد فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر تشریف کو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بھی مردوں کے لیے حکم یہ بلند آواز سے پڑھیں۔ عام طور پر لوگوں کا معمول یہ ہے، دیکھو شریعت یہاں پر یہ چاہتی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں بلند آواز سے مردوں کو پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اسلام کی ایک شوقت معلوم ہو، اسلام کی طاقت معلوم ہو۔ نبی علیہ السلام کو سلام نے حکم دیا ہے تکبیر تشریف مرد کو چاہیے بلند آواز سے پڑھے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے عورتیں بلند آواز سے نہ پڑھیں، عورتیں پست آواز سے، آہستہ آواز سے پڑھیں۔ مردوں کا حال یہ ہوتا ہے تو مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کی آواز کو سن کر مرد کو اہتمام کرتے تھے، لیکن بہت سارے گھرانے میں نماز سے تکبیر تشریف کو پڑھنا ہے، ایسے حال میں مردوں کو چاہیے جب فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے یا رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے اندر لوگوں کو اپنی گھر کی مستورات کو یاد دلا دے کہ گھر کی فجر کی نماز سے فرض نماز کے بعد تکبیر تشریف کو پڑھنا ہے۔ بلکہ اگر ہو سکے عورتوں کو یاد نہ رہتا ہو تو جس جگہ پر عورتیں نماز پڑھتی ہے وہاں پر یا تو لکھ دے رہے کہ تکبیر پڑھنا ہے، اور مسلم پر لکھ دے رہے تکبیر کا لفظ لکھ دے رہے تاکہ انہیں یاد رہے کہ بھائی اب نماز کے بعد میں تکبیر تشریف پڑھنا ہے۔ جن حضرات کی رکعت چلی جائے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی رکعت کو پوری کرنے کے بعد جب امام نے سلام پھیر لیا، کھڑے ہوئے، 1 رکعت چلی گئی، 2 رکعت چلی گئی، 3 4 رکعت چلی گئی، اپنی نماز کو پوری کرنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ دیں۔ یہ تکبیر تشریف ہے، 9ویں ذوالحجہ سے شروع کرنا ہے۔ ایک تیسرا عمل ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے، قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ جو آدمی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، صاحب حساب ہو۔ قربانی مسلمان پر واجب ہے، کافر پر، غیر مسلم پر، جسے نماز ہے، روزہ ہے۔ نمبر 2 عاقل پر، جو عقل مند ہو، مطلب یہ کہ جو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، کتنے کی روپئے کا مالک کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب۔ نمبر 3 بالغ ہو، لہذا اگر کوئی بچہ ہے بالغ نہیں ہوا ہے، کتنے روپئے کا مالک کیوں نہ ہو، کتنے ہی پیسے کا مالک کیوں نہ ہو، مالداری کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب۔ کسی سے مقیم مسافر نہ ہو، اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، مسافر آدمی بندے قربانی نہیں، اگر تو اس کی طرح سے کی جائے گی وہ کرے گا الگ ہو جائے گا۔ جیسے مسافر کو جمعہ کی نماز نہیں، جمعہ کی نماز اس کا فرض نہیں، لیکن جو وہ جمعہ کی نماز پڑھ لے گا جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی مسافر پر قربانی نہیں، لیکن اگر وہ کرے گا تو پتہ ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری ہے، اور صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس 52 تولا چاندی موجود ہے،
7.5 تولہ سونا موجود ہے، یا تھوڑا چاندی ہے تھوڑا سونا ہے، دونوں کو ملا کر اتنا پہنچ جاتا ہے، اس کی اتنی قیمت آتی ہے، اتنی رقم آتی ہے جس کے ذریعے سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ چاندی عام طور پر سستا ہوتا ہے، سونا مہنگا ہوتا ہے۔ صرف سونا ہو وہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے، صرف چاندی ہو کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ نہیں، صرف اور صرف چاندی کسی کے پاس پڑی تو حکم یہ ہے کہ وہ چاندی 52 تولہ ہونا چاہیے۔ لیکن کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی، ظاہر سی بات ہے سونے کی قیمت اور آسمان کو چھو دیتی ہے، 87,000 88,000 90,000 لاکھ تک پہنچ رہا ہے 1 تولہ سونے کا۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ ایسا ہے اس کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا اور کچھ چاندی، یہ آدمی رہتا ہے کہ اس لیے زکات دینا بھی جائز نہیں، اس کے لیے حکم یہ کہ خود زکات ادا کرے، یہ صاحب حساب۔ اسی طرح کوئی بندہ ایسا ہے کچھ سونا ہے اور کچھ رقم موجود ہے، کچھ چاندی ہے کچھ رقم موجود ہے، اگر یہ چاندی اور رقم ملا کر اتنا پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے موجودہ قیمت کے اعتبار سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، جیسے آدمی پر جس طرح صدقہ فطر واجب ہے قربانی کی واجب ہے۔ کوئی ایسا ہے اس کے پاس سونا بالکل نہیں چاندی بالکل نہیں، لیکن اس کے پاس رقم موجود ہے، کتنی رقم موجود ہے؟ تقریباً مثال کے طور پر سمجھو 50-60 ہزار روپئے موجود ہے، یعنی اتنی رقم موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے 52 تولہ چاندی خریدا جا سکتا ہے، ایسے آدمی کو بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، دیکھو زکات کے واجب ہونے کے لیے تو سال کا پورا ہونا ضروری ہے، قربانی اور صدقہ فطر میں ایسا نہیں۔ کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں غریب آدمی تھا، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس کہیں سے رقم آ گئی اور اتنی رقم ہے کہ اس کے ذریعے سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھو، نصاب کا جو حساب کیا جائے گا، مرد کا حساب الگ ہوگا عورت کا حساب الگ ہوگا۔ اگر مرد ایسا ہے صاحب نصاب یعنی اس کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی تو اس پر قربانی الگ واجب ہوگی۔ عورت گھر میں ایسی ہے کہ اس کے پاس اتنے روپیے یا اتنا سونا ہے اتنا چاندی ہے کہ جس کے ذریعے سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی، عورت کی قربانی پر الگ واجب ہوگی۔ اور گھر کے اندر کوئی بیٹا ایسی ہے بیٹا ایسا ہے یا کوئی بیٹی ایسی ہے کہ خود مالدار ہے غالب ہو چکے تو ان کی قربانی الگ ہوگی۔ بہت سارے گھرانے میں ایسا کرتے پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک بندہ گھر میں ذبح کیا تھا دوسرے کے نام پر، تیسرے سال اس کے نام پر، چوتھے سال اس کے نام پر، پورے گھر کی ایک ہی قربانی کی۔ جس طرح زکات ہر ایک کی الگ الگ نکالی جاتی ہے، زکات کا حساب ہر ایک کا الگ الگ کیا جاتا ہے، اسی طرح قربانی کے بھی حکم یہ ہے کہ ہر اس آدمی پر جو پانی ہے عاقل ہے مقیم ہے گھر پر رہنے والا ہے سفر میں نہیں اور صحیح نصاب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے والد کوئی بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، والد ہو چکے مالدار ایک سب کی قربانی الگ الگ کی جائے گی۔ اور ایک بات اور کرتا ہوا چلوں، اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے طاقت دی ہے ان کو چاہیے اپنے گھر پر اپنی نظروں کے سامنے اپنے جانور کو ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے بکرا خرید سکتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ بکرا خرید سکتا ہے، کوشش یہ کرے ہر ایک کے لیے الگ الگ جانور خریدے تاکہ ہماری نظروں کے سامنے ہماری قربانی صحیح طور پر ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس استطاعت ہے طاقت ہے الگ الگ جانور خرید سکتے ہیں، لیکن سستے میں پکانے کے لیے کم داموں میں پکانے کے لیے اپنی قربانی کا وہ سر سے اتارنے کے لیے پورا جگہ پر نام لکھا دیا، اپنا جگہ پر اپنا حصہ لے لیا، اپنا جگہ پر اپنا حصہ لے لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم اس ذمہ سے بری ہو گئے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارا جانور ذبح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، صحیح طور پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہماری قربانی کی بھی جا رہی ہے نہیں بھی کی جا رہی، کہ ایسا جانور تو ذبح نہیں کیا جا رہا ہے جو شریعت سے پسندیدہ نہیں، کہ ایسا جانور تو ذبح نہیں کیا جا رہا ہے کہ جو شریعت سے مطلوب نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی کچھ معلوم نہیں، اپنے سر سے اپنے بوجھ کو اٹھانے کے اس جگہ پر قربانی دے دیں۔ کوشش یہ کرے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے طاقت دی ہے ضرور قربانی کرے اپنی نظروں کے سامنے کرے۔
جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وسعت دیا، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، حدیث پاک میں اس کی بہت سخت وعید بیان کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، مالدار بنایا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، نبی علیہ السلام فرمائے فلا یقربن مصلانا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ نے بات دیا ہے قربانی کر سکتا ہے، یا اتنا زمان نہیں ہے تو قربانی میں حصہ لے سکتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں عید کی عیدگاہ کے اندر عورتیں بھی آیا کرتی، حکم یہ تھا کہ حیض والی عورت چاہے وہ ایسی حالت میں ہو پھر بھی ان کے لیے حکم یہ تھا کہ عیدگاہ میں آئے۔ مسجد میں آنا دینے کے ممنوع ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں حکم تھا کہ حیض والی عورت ہو تو ان کے لیے حکم یہ کہ عیدگاہ میں آئے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مالدار دیا، مال عطا فرمایا، مالدار بنایا، وسعت عطا فرمائی، تعلیم نصاب کرایا، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کتنی ناراضگی کا اظہار فرمائے، آپ علیہ السلام فرمائے تو کیا منہ لے کر ہماری عیدگاہ کے قریب آ رہا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مان دیا گیا ہے، پھر بھی تو قربانی نہیں کر رہا ہے۔ ان دنوں میں جہاں بہت سارے اعمال محبوب ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں خون کو بہانا ہے، یہ قربانی کرنا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے ناخون کے ساتھ، اپنے خونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرو۔ اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شاموں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دلوں میں محفوظ عبادت کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کو آسانی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔